جلال اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے ختم کرنے والے۔ عقیدہ ختم نبوت کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ نہ کوئی فروعی مسئلہ ہے، نہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے، بلکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور بندے کا کامل ایمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان نہ لیا جائے۔ اس وقت تک ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب حضور کو آخری نبی مان لیا تو سمجھو ایمان مکمل ہو گیا۔ اور جس طرح ارکان اسلام کا منکر یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر مرتد ہے، کافر ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ذلی نبی کی، نہ کسی بروزی نبی کی، نہ کسی تشریعی نبی کی، اور نہ ہی کسی غیر تشریعی نبی کی، نہ کسی حقیقی نبی کی، نہ ہی کسی مجازی نبی کی۔ کوئی ضرورت اب کائنات والوں کو نہیں کہ جب حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 دجال، 30 کذاب ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھا جائے تو حضور نے 14 صدیاں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد جو نبوت کا اعلان کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور دوسرا فرمایا وہ میرا امتی ہوگا۔ امتی ہو تو نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا دھوکہ دینے کے لیے کہ فلاں جو ہے وہ امتی نبی ہے، یہ بالکل وہ امتی ہو یا کوئی اور ہو، جب حضور نے فرما دیا تو ہمارے لیے نبی علیہ السلام کا کہہ دینا حرف آخر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد وہ جس طرف سے بھی آئے، کوئی عذر بہانہ بنا کر، کوئی سازش رچا کر اپنے آپ کو نبی کہے، وہ دجال اور کذاب تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا نبی علیہ السلام نے اسی کے اندر حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس کا ذوق ہوگا، اس کا گمان ہوگا، حالانکہ نبوت جو ہے وہ ظنی نہیں ہے، گمان کا نام نہیں ہے، خیال کا نام نہیں ہے، نبوت حقیقت کا نام ہے، جسے اپنا ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، گمان کیا ہوا ہے، خیال کیا ہوا ہے، ان کا خیال ہوگا، ان کا گمان ہوگا، ان کا وہم ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا نانا وہ سارے جھوٹے ہیں، باطل ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آبادی احتشام
قرآن مجید نے ہمیں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں لفظ خاتم ہے. اگر خاتم کو تا کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اس کا معنی پتہ کیا بنتا ہے کہ میرا حبیب جو ہے وہ نبیوں کا ختم کرنے والا ہے. اگر لفظ خاتم کے تا کے اوپر جو زبر ہے اس کو پڑھا جائے تا کے ساتھ تو اس میں فاعل کا صیغہ مانا کہ نبی علیہ السلام نبیوں کے ختم کرنے والے. اور اگر خاتم کے تا کے نیچے زہر سے پڑھا جائے اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ بنتا ہے جس کا معنی مشتری بنتی ہے, انگوٹھی بنتی ہے, مہر بنتا ہے. اگر دونوں معنوں کو دیکھا جائے تو حضور کی ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے. اور دونوں معنی دیکھا جائے تو ایک معنی یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ کوئی چیز باہر سے اندر نہ جا سکے اور اندر کی چیز باہر نہ آ سکے. اور اگر مہر کا معنی کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر مہر لگ جائے تو جس چیز پر مہر لگ جاتی ہے تو کوئی چیز اس کے اندر نہیں جا سکتی اور اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی. اور اختتام کا معنی بھی بنتا ہے, انتہا کا معنی بھی بنتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. نختم, آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. جب منہ پر مہر لگ جائے گی اور زبان منہ نہیں کھلے گا, زبان کلام نہیں کرے گی تو پھر ہاتھ کلام کریں گے, پھر پاؤں کلام کریں گے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نختم ہو یا خاتم ہو یا خاتم ہو تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مہر لگ جانا. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جن کے کافروں کے دلوں پر جب ان کے دلوں پر مہر لگی تو ان کا کفر باہر نہیں نکل سکتا اور باہر سے ہدایت, نور ہدایت, ایمان ہدایت ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ معنی بن رہا ہے. مثال اس پہ رد کر دیتا ہوں. ایک بندہ ڈاکخانے میں جاتا ہے خط لے کر اور بذریعہ رجسٹری کسی کی طرف بھیجتا ہے. اب اس ڈاکخانے سے سرکاری مہر لگ جاتی ہے اس کے اوپر اور ڈاکیا اس خط کو اس تک پہنچائے گا جس کے نام یہ خط لکھا گیا ہے. مکتوب علیہ کے علاوہ اس خط کو کوئی کھول نہیں سکتا. جس کے نام لکھا گیا ہے وہی اس خط کو کھولے گا. اب اس پر سرکاری مہر لگ چکی ہے. اگر رستے میں جاتے ڈاکیا ہی اس خط کو کھولتا ہے تو عدو پاکستان, تعزیرات پاکستان کے تحت وہ ڈاکیا مجرم بنتا ہے کہ اس نے سرکار کی لگی ہوئی مہر کو وقت سے پہلے کھول دیا. حالانکہ کھولنا تو کسی اور نے تھا, خط تو کسی اور کے نام لکھا تھا, مکتوب علیہ کوئی اور تھا. اگر اس کے علاوہ خط جس کی طرف جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس مہر کو توڑتا ہے تو وہ تعزیرات پاکستان کے تحت مجرم بنتا ہے. یار سرکاری مہر کو کوئی توڑ دے وہ مجرم ہے, جو ختم نبوت کی مہر کو توڑے وہ مجرم کیوں نہیں ہے, وہ سزا کا مستحق کیوں نہیں ہے؟ تو آبادی جی وقار آپ دیکھیں کاغذ ہے دو طرح کے, ایک ہے عام کاغذ, ایک ہے 100 روپے والا کاغذ. عام کاغذ کو لکھنے کے بعد ضروری تحریر نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں اسے پھاڑ دیا جاتا ہے, اسے جلا دیا جاتا ہے, ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف 100 روپے والا بھی کاغذ ہے, اب اس پر جب سرکاری مہر لگی تو بازار کے اندر اس کی قیمت بڑھ گئی, اس کی اہمیت بن گئی. اب نہ اسے کوئی جلاتا ہے, نہ کوئی پھاڑتا ہے, نہ کوئی ضائع کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر سرکاری مہر لگنے کے بعد وہ قیمتی ہو چکا ہے, اعلیٰ اور افضل ہو چکا ہے. جسے پاکستان کی مہر لگ جائے جس نوٹ کے اوپر وہ افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے, اور جس پر رب ذوالجلال کی مہر لگ جائے وہ تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. اگر یہی مہر اگر بندہ گھر لے آئے, نوٹ بنانے والی مشین لے آئے یا مہر لے آئے اور گھر آ کر نوٹ چھاپنا شروع کر دے اور پھر پکڑا جائے تو 14 سال کی
سزا بنتی ہے آپ کا پتہ نہیں۔ تعزیرات پاکستان کے تحت اگر وہ سرکاری مہر لے آئے، ٹھپے لگاتا رہے، نوٹ تیار کرتا رہے، یا مشین لے آئے تو وہ نوٹ تیار کرتا رہے، تو وہ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق مجرم بن رہا ہے۔ تو یار جو بندہ قادیان کے اندر بیٹھ کر اپنی طرف سے مہر لگائے کہ میں نبی ہوں جی، اور یہ جرم کرے تو وہ سزا کا مستحق کیوں نہیں؟ یہاں پر اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ انہیں اپنا بہن بھائی کہتے ہیں، انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، یہ جائے کہ انہیں جو ہے وہ سزا دی جائے، انہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائد کر کے اللہ کے ساتھ بھی غداری، اس کے رسول کے ساتھ بھی غداری، اور امت کے ساتھ بھی غداری کی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ کشام ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں۔ کسی وزیر کا گھر ہو، کسی بڑے صاحب کا گھر ہو، کسی وڈیرے کا گھر ہو، یا کسی سرکاری دفتر کو دیکھا جائے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے، بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے۔ جب یہ تختی لکھ دی جاتی ہے تو جب تک مالک اجازت نہیں نہ دیتا تو مالک کی اجازت کے بغیر اگر اس گیٹ سے کوئی انٹر ہوتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے اجازت نہیں لی۔ سرکار اجازت دے دے، مالک اجازت دے دے تو اندر آ سکتا ہے۔ جب دروازہ بند ہے اور باہر لکھا ہوا ہے کہ کوئی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی زیادہ ہی تیز ترار بنتا ہے تو وہ سرکاری دفتر کی دیوار پھلانگ کر اندر آتا ہے تاکہ سرکاری کاغذات چوری کر لیے جائے، تو وہ سرکار کے نزدیک مجرم ہے، سزا کا مستحق ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی کا جب بورڈ لگ چکا ہے تو اب لا نبی بعدی کا بورڈ ہٹا کر کوئی دیوار پھیلا کر خود ساختہ نبی بننا چاہتا ہے تو وہ شرافت کی دنیا میں اور شریعت کی دنیا کے اندر مجرم بنتا ہے۔ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کی نبوت کو چھوڑ کر اور اپنی ڈھینگی سی نبوت معاشرے کے اندر لے کر آتا ہے اور مدعی بنتا ہے، تو اللہ اس کے رسول کا بھی مجرم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے توحید پرست لوگوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے لوگوں کا بھی وہ بندہ مجرم بنتا ہے، اور معاشرے والوں کا بھی وہ مجرم بنتا ہے۔ جب رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور حضور نے بھی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ